سے تشریف رکھتے ہیں جناب عارف محمود صاحب. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر تاثراتی کلمات پیش فرمائیں. مختصر تاثراتی کلمات ہی پیش کروں گا میں. محترم حضرات، ابھی تک شارف صاحب کے فن کے اوپر جتنے بھی مقالے پڑھے گئے ہیں وہ سب ان کے شاگردان نے پڑھے ہیں، اور میرے خیال سے تنقید کا تو ہر پہلو ان لوگوں نے کور کر لیا. صرف ایک عرشیہ جبین نے ایک تھوڑا سا ہٹ کے مقالہ پڑھا ہے جو ان کی خاکہ نگاری پہ ہے، وہ بھی الگ ہٹ کے تھا. میں مقالہ نگار میں میرا نام نہیں ہے یہاں، مجھ کو تو صرف موقع دے دیا گیا ہے کہ آپ تاثراتی کلمات کہہ دیں. میں نے اپنا مضمون جو مجھے حکم ہوا تھا، جیسا کہ وقار صاحب نے حکم دیا تھا کہ صاحب آپ کا مضمون جو ہے اس فلاں فلاں تاریخ تک آ جانا چاہیے، ان کو بھیج دیا ہے. اور میں نے شارف صاحب کے اس شخصیت کے بارے میں میرا مضمون ہے جو بہت ایک نفسیاتی تجزیہ ہے. ان کی نرم گفتاری، عام طور سے ہر شخص یہ کہتا ہے، شمس الرحمن فاروقی نے بھی صرف یہی تعریف کی ہے کہ صاحب شارف صاحب میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے نرم گفتار ہیں اور بہت اچھے، بہت سلیقے، بہت ہی نستعلیق آدمی ہیں، صلح جوئی، مروت. لیکن یہ سب آیا کیسے؟ ہر شخص کی شخصیت کو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کوئی ہوتا ہے. میں مختصراً بتا رہا ہوں، میرے مضمون میں سب ہے یہ موجود کہ کیسے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. میں چونکہ ان کا ہم وطن بھی ہوں اور اتفاق سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہائی اسکول تک میں ان کے ساتھ رہا، اور ان کی شخصیت کا تو یہ عالم ہے کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ رودولی سے لوگ تشریف لائے ہیں. میرے چھوٹے بھائی محمود سہیل صاحب، اور یہاں پہ ابھی ڈاکٹر رضا صاحب، حسن رضا صاحب، کیا وہ آئے ہیں. یہ رودولی سے صرف شارف صاحب کے اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے آئے. ان کے دو بھانجے یہاں موجود ہیں جو ان کی بہت عزیز بہن کے بیٹے ہیں، عاصم صاحب اور شبیب، یہ یہاں موجود ہیں. تو اور باقی تو شاگردان تو پورے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. لیکن اچھا آپ رودولی سے بہت سے لوگ آئے ہیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور وہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، اور محمود سہیل صاحب بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو لیکن میں نے اپنے مضمون میں ان کی اس شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی ہے جس کا مختصر ایک بات میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ ان کے اوپر یہ اس شخصیت پہ یہ اتنی انکساری اور اتنی مروت اور یہ جو نرم گفتاری ہے، یہ کیا وجہ ہے. جس شخص نے اپنے بچپن میں 2-2.5 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا ہو، تو اور گھر میں سوائے باپ کے اور بہت قریب کوئی نہیں تھا، ایک بڑی بہن تھی، ان کی شفقتوں نے ان کو پالا. بہرحال یہ نرم گفتاری اور اتنے لاڈ پیار سے پالے گئے کہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے. ہم لوگ چھوٹا سا قصبہ ہے، اسکول کے بعد آوارہ گردی کرتے تھے، کبھی یہ باہر نہیں نکلے. ان کو انگلی پکڑ کے ابا، میں بھی ان کو ابا کہتا تھا. حکیم حسن عباس صاحب جو ان کے والد تھے، کیونکہ اور کچھ نہیں کہنا، یہ ابا کہتے تھے، میں بھی ابا کہتا تھا. وہ انگلی پکڑ کے ان کو لے جاتے تھے کہیں بھی جائیں ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ کبھی یہ گھومے پھرے نہیں. بہرحال تو یہ ان میں جو صلح جوئی ہے اور یہ نرمی جو ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. میں نے کوشش کی اپنے اس مضمون میں، وہ چھپے گا انشاءاللہ، آپ لوگ اسے دیکھ لیں گے. اب میں مختصراً ان شاگردان جو ان کے ہیں جنہوں نے یہ اتنا بڑا جشن منعقد کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بڑا جشن اور 3 دن تک برابر سامعین کا یہاں رہنا، یہ بہت بہت بڑی بات ہے. یہ ان کی محبت کا ثبوت ہے، ان کی محبت کا اپنے استاد کے تئیں اور استاد کی شخصیت کا ایک ثبوت ہے. آخر میں یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے وقار رضوی صاحب، ان کے سمن جاتا ہے، حکم دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا ہے. اس سمن کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے. کل انہوں نے اپنے اخبار میں ایک مضمون لکھا انہی کے نام سے ہے کہ صاحب میں شاگردان شارف میں شریک ہو گیا ہوں. تو شاگردان میں شریک ہو گئے، تو یہ بات انہوں نے کچھ میرے خیال سے کسی حد تک صحیح کہی. پارس کے ساتھ جو چیز بھی لگ جاتی ہے سونا ہو جاتی ہے. تو میں تو ایک عرصے سے شارف صاحب کے ساتھ ہوں،
بچپن سے. تو میں تو ایک عرصے سے ان کے ساتھ ہوں. تو صاحب میں شاگرد تو ہاں نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ آدھا ڈاکٹر ہو گیا ہوں. مجھے بہت سے لوگ اب ان کے ساتھ جب ڈاکٹر شارف کہتے ہیں تو مجھے بھی ڈاکٹر، جس میں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے رودولی سے تشریف لائیں، یہ بھی مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں. میں نے کہا میں آدھا ڈاکٹر ہو گیا ہوں، چلیے مکمل نہیں. اگر وہ شاگرد ہو گئے تو میں بھی آدھا ڈاکٹر ہوں. بہرحال میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کہ اور بھی 2-3 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں ان منتظمین کو کہ انہوں نے واقعی شایان شان یہ جشن منعقد کیا. شکریہ.